یہ غیبت صغریٰ کا آخری زمانہ. یہ وہ کچھ وقت ہے جو شہنشاہ زمانہ سے مسلسل خطوں کی عادت میں رہتا ہے. اب ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ تقریباً 260 ڈگری سے 329 ڈگری تک 69 سال تک 69 سال غیبت صغریٰ کا زمانہ. اس دور میں 4 نوابین مقرر کیے گئے جن کے ذریعے سے مولا اپنی رعایا سے رابطے میں لوگ اپنے مسائل، اپنے سوال، شرعی، فقہی، دنیاوی، جس طرح کی بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ خط لے کے ان نائبین میں سے کسی ایک کے پاس آتا اور وہ اس کا خط مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے. مالک سے جو جواب ملتا وہ آگے اس تک پہنچا دیتے. مالک کی طرف سے جو جوابات آتے تھے وہ توقیع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توقیع. یہ ہیں. اب 69 سال لوگوں نے سوالات پوچھے اور میں نے کراچی کے بہت سارے میرے دوست ہیں، سید ہیں، بہت اچھی ریسرچ کری، PhD ہے جامعہ ازہر سے. ان کے ساتھ مل کے 2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تفصیلات کو اکٹھا کیا جائے. 2 سال لگے اور ہم نے ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ چھانی اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ 69 سال میں خط و کتابت ہوتی ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف 82 توقیات ہیں. یعنی سمجھو ہم 9 مہینے بعد ایک خط مالک کی. یہ ظلم کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بھی ہمارے مشکل تھی. اس لیے مولا کی توقیات میں بہت سے مسائل کھل کے بیان کر دیے. اچھا، جو جواب امام نے لوگوں کو آگاہ فرمائے وہ ہمارے ملاؤں کے ذہن کے مطابق، قرآن کے مطابق، چنانچہ انہوں نے وہ جواب ہی غائب کر دیا. اور بندہ خدا جس وقت اس پاک شہنشاہ نے ضرور فرمانا ہے، ٹھیک ہے، تو روایت کے لفظ یہ ہے کہ مولوی گدوں پہ کتابیں، اونٹوں پہ کتابیں لاد کر مولا کے پاس جائیں گے اور مولا سے مناظرہ کریں گے کہ جو کتابیں حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تو یہ بات لکھی ہے آپ کا حکم ان حدیثوں کے خلاف ہے. تو امام ان سب کو ایک جملہ ارشاد ہے، صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہوگا؟ امام ان کو صرف یہ فرمائیں گے وہ بے غیرت مجھے دے، میں بولتا ہوا حقیقی قرآن، جو کہتا ہوں وہی قرآن، اڑا دو ان کی ٹھیک ہے. بات اسی ابو جعفر کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ میرے شہنشاہ کو لکھا، آقا کوئی ایسی زیارت مجھے تعلیم فرمائیں کہ جب بھی میرا دل کرے میں آپ کی شان میں کوئی سلام عرض کروں
تو اپنے لفظ پڑھنے کی بجائے نا آپ کے عطا فرمائے ہوئے لفظ پڑھ مولا سے مولا کی زیارت مانگنا آپ کو یہی کرنا بہت ہی بات سرانا دن بھی سکتا اب شہنشاہ زمانہ نے لکھ کے اس کو ایک زیارت بنایا. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. کیا نام ہے اس کا؟ زیارت آل یاسین. اس میں کیا کرنا تھا؟ مالک نے ہمارے لیے یہ بندوبست فرمایا. اس نے یہ زیارت، یہ توقیع مبارک، اس کی کاپیاں ہاتھ سے لکھ کے کوئی 1000 کے قریب اس نے اس کی کاپیاں بنائی اور اپنے دور کے جتنے جید شیعہ علماء ان کو پہنچا. یہ زیارت ہے، مالک نے فرمایا میری زیارت ہے. چنانچہ وہ کلمی نسخہ جو تھا وہ سید علی بن طاؤس کے پاس بھی پہنچا اور وہ شیخ طبرسی کے پاس بھی. ان دونوں نے اس زیارت کو اپنی کتابوں میں پوری سند کے ساتھ نقل کرا. یہ اس طریقے سے ہے. چنانچہ یہ ہمیں ابو جعفر کی کتاب سے نہیں ملی، ابو جعفر کی کوئی کتاب اس میں دستیاب نہیں، لیکن سید علی بن طاؤس اور شیخ طبرسی ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ زیادت آج وہاں سے یہ ہزاروں کتابوں میں تک ہوتی ہے. اب اس زیارت کی مخالفت کی مین جو زمانے کے فقہاء ٹھیک ہے اور بگاڑنے کی کوشش کی. بگاڑنے کی کوشش یہ کی کہ زیارت کا پہلا جملہ ہے سلام علی آل یاسین. صلاح سلامتی ہو آل یاسین پر. انہوں نے آل یاسین کا پروننسیشن تھا وہ تبدیل کر دیا اور کیا کہیں کہ یہ ہے سلام علی الیاسین. الیاسوں پہ مدرسہ. سلام علی الیاسین. اب الیاسین اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو الیاسوں کے، ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے آگے جو شرح لکھی وہ یہ تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہیں وہ اور ان کی اولاد کے سلام. ٹھیک ہے. الیاس کا جو لغت میں معنی ہے وہ ہے مایوس، مغموم. اگر میں لغوی معنی میں لوں اور کہوں کہ یہ ہے سلام ہو مایوسوں پہ، مغموموں پہ. مغموم تو چلو میرا پاس سارا خاندان ہے ہی ہے. مایوس کیوں ہوگا؟ مایوسی تو کفر ہوتی ہے. لفظی معنوں میں بھی کوئی الیاسین ثابت نہیں ہوتا. اور اگر الیاس نبی مانے تو پھر آگے ساری زیارت میں الیاس نبی کا کوئی ذکر تو ہو. پہلے لفظ الیاسین کہنے اور وہ سارا کسی اور پاس ہے. یہ دشمنی اہل بیت کا ایک وہ ہتھیار ہے جس کو بظاہر اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرنے والے استعمال کر رہے ہیں. میں آج ہی تھوڑا سا ایک برین اسٹارمنگ کرتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت
کتنے شیعہ لوگوں کے خلاف توہین رسالت کے پرچے اور ان میں مدعی کون؟ کبھی حیرانگی ہو گئی کہ 60% مدعی شیعوں کے خلاف شیعہ ہیں. جواد نقوی گروپ، حافظ ریاض گروپ، انہوں نے شیعوں کے خلاف پرچے کرائے. آپ کے علاقے میں پرچہ نہیں ہوا وہ پتاک آدمی صاحب کے ساتھ چوکے میں کس نے کروایا؟ جواد نقوی بڑے شاید یہ ہے اہل بیت کے خان سے دشمنی. اس دشمنی میں یہ بھول گئے کہ بھائی جو بھی ہے وہ محبت کو آپ ان پاک سے کرتا ہے. دیکھیں ایک بنیادی سا قانون ہے کہ جو بھی پاک خاندان سے محبت کرے حکم امام ہے کہ امام کو بتایا ہوا بات ہے جو بھی ہم سے محبت کرے تمہیں اس سے محبت کرنی پڑے گی چاہے وہ تمہارے باپ اور بھائی کا قاتل کیوں ہو. اور جو ہم سے نفرت رکھے تمہیں اس سے نفرت کرنی پڑے گی چاہے وہ تمہارا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو. کیوں؟ الحب للہ والبغض للہ. میری محبت بھی کس کی خاطر ہے؟ اللہ. میرا بغض میری نفرت وہ بھی کس کی خاطر ہے؟ اللہ. یہ دین ہے. اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے پیچھے میری اپنی ذاتی پسند شامل ہے تو یہ شرک. مجھے یہ حق بھی نہیں حاصل کہ میں کسی سے محبت کروں. کیوں؟ میری محبت تو اس سے ہے جو مالک سے ہوتا ہے. یہ مجھے اختیار ہی نہیں. شیعہ ہونا آسان کام نہیں. اگر میں شیعہ ہوں تو میری محبت پابند ہے کہ میں صرف اس سے محبت کروں جو میرے مولا سے اور صرف اس سے نفرت کروں جو میرے مولا سے محبت نہیں کرتا. یہ کہنا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جواد نقوی گروپ اور حافظ ریاض گروپ شیعوں کے کرنے کا ہے کیا وہ اس قانون کو فالو کر رہا ہے؟ تو اسی لیے خیر کا لینا آنا سبے اختیار بیٹھے مالک کا حکم ہے کہ جب تک میں آ نہیں جاتا صبر کرو. قاسم بھائی لفظ بڑے پیارے ہیں انگریز کے. تمام فرماتے ہیں جب زمین چپ ہے جب آسمان چپ ہے تو تجھے چپ ہونے سے کیا ہے؟ یہ لفظ ہے حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین بھی انتقام کے لیے بے قرار ہے. یہ آسمان بھی انتقام کے لیے بے قرار ہے. خاموش ہے. کیوں؟ مالک کا آرڈر. ہم مجھے ایک جملہ کہہ لیں گے اگر مالک زمین کو آرڈر دے دے کہ جو میرا دشمن ہے اور سامنے بے قرار ہے زمین. ٹھیک ہے. روز عاشور کے بعد اجازت کی منتظر ہے. مالک اینی اجازت دے رہے ہیں شیخ صاحب کہ سامنے ٹھیک ہے. اس کے اندر لگنا ہے زمین سے ہلنے کی ضرورت نہیں. مچھر نہیں مارنے.
زمین مالک سے کچھ پڑا ہو پاک ہو جائے اور کسی نے نہیں کر کے اندر پھرے گی سادہ کی کیا ہے کہ پھر زمین تک پھرنے کی درجہ حرارت پتہ کتنا ہے وہ شاید حالے ہو کے سورج ایسے لاور راستے سے سائنس پڑھنا وہ زیادہ بہت زیادہ اور 7,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے زمین کے اندر کتنا 7,000 وہ ایک سائنسی ٹیکنیک کا زمین کے اندر کا درجہ حرارت 7,000 سورج کے اندر کا بھی 7,000 سورج کے باہر کا درجہ حرارت 3 لاکھ ڈگری سینٹی اندر مالک کا پتہ لگ رہا تھا کہ کو مالک کے بڑھانا اور وہ بھی 7 والا ہے 7 لاکھ جتنے بھی جلال آنا ہے سال کے جلال ضرور آئے یاسین پہ آتے ہیں اس زیارت کی فضیلتیں کوئی کام کر لیکن میرے جیسے پاگل کے لیے فضیلت کی کافی ہے نا سونے نے آپ دس اس کے بارے میں مختلف علماء کی روایتیں میں نکلی مجھے یہ موضوع آپ بتایا گیا یہ بتا پہلے خود کوشش کر رہا ہوا زیارت عالیہ یاسین اکثر سنتا ہوں اللہ چینل جو ہوتا ہے وہ ہفتے میں 3 دفعہ ہوتا ہے اور میں تقریباً 2-3 دفعہ سنتا ہوں ٹھیک ہے ترجمہ بھی بڑھا لیتا ہوں لیکن وہ جو اندر جا کے خفیہ چیزیں بھی ان تک سنی نہیں تھی مالک نے خود ہمارے اتنا لیکچر اس میں دینا ہے آپ کو بھی تھوڑا سا نہیں پڑھا تھا کیونکہ میں نے اس میں 22 جملے ایسے نوٹ کیے 22 جملے 23 دفعہ اس میں لفظ سلام استعمال 23 میں سے 22 جملے کم از کم ایسے ہیں کہ ہر جملے کو 2 گھنٹے کا لکھتے ہیں ہر جملے بڑی مزے کی چیزیں اور دیکھی زیارت میں 12 دفعہ لفظ حافظ استعمال کتنی دفعہ اور 12 دفعہ ہی لفظ حجت استعمال چسکے پڑے ہیں اس میں نے اس کی جب پروڈکشن مختلف دیکھی وہ ایک جگہ پہ مخاطی کا ایک نسخہ قدیم میں نے دیکھا اس نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا یہ زیارت عالیہ یاسین حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست کسی معصوم سے فرمایا گیا اس میں جبریل کا کوئی عمل نقل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے فاتح جناب کے جو اوریجنل رائٹر ہے خاص کا اچھا میں نے اس کے دوسرے پاکستان میں نسخے ہیں پر ان کی تلاشی کی انہوں نے آواز کنی کی روایت دیکھی ہے تو کسی نے نہیں کسی نے نہیں حالانکہ خود مفاتی کا جو رائٹر ہے اس پہ جو اوریجنل مفاتی ہے اس پر لکھتا ہے کہ یہ حدیث قدسی
ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو کے دیکھتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے کہ ابو جعفر نے پوچھا اپنے زمانے کے امام سے کہ سونے میں کہاں تمہیں سلام کروں. ٹھیک ہے, پوچھا زمانے کے امام سے, لیکن جواب کس نے لکھوایا؟ لیکن وہ اچھا نہیں کرتا ہے اپنی تعریف کرے, اپنے آپ کو کوئی بات کرے. مالک اللہ نے کیا ہو رہا ہے کیا اللہ صحیح تو پاگل ہے. میں نے کی رکھا نے تو پایا ہوگا تھا یہ اس حوالے سے دیکھیں اسے کچھ اللہ نے کہا میرے اس پیارے کو مجھے سلام کرنا تو ایسے پہلے پیاروں کے الفاظ پہ آتا ہوں 8 والی, لیکن ایک اس کی جو ہے نا فضیلت وہ ضرور سنا. ہمارے دور میں ہی ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں, ابھی 7-8 سال پہلے ان کا کام ہوا, سید شہاب الدین رحمۃ اللہ. اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری ہے وہ آغا نقی یونیورسٹی. ساری دنیا میں سب سے بڑی پرائیویٹ جو حکومتیں بناتی ہیں اس سے نہیں, وہ کسی شخص نے بنائی ہے. یہ پرائیویٹ سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری آغا نقی یونیورسٹی. 7 لاکھ سے زیادہ کتابیں انہوں نے خود جمع کی. 7 لاکھ سے میں لائبریری لکھنے گیا تو آپ کو گیا. اب یہ بڑی عظیم مرتبہ والی شخصیت ہے. پہلے یاسین والا واقعہ سنانے سے پہلے ان کا ایک اور واقعہ سنا. جتنے بھی صحیح مراحل ہیں نا سرکار ہیں ماتمی آقا شہاب الدین نے بھی مرشی اپنے ساتھی کو کروا کے ماتم کر 88 سال کے بعد میں, اور ہر سال سر پہ ضرب ضرور کرتا ہے. اور ان کے گھر میں روزے عاشور جیسے یہاں بات نہیں سکتے پکانے لے کے جاتے ہیں اس بار کا یہ ادھر گئے ادھر گئے. تو ان کے گھر میں پکانے آتے. ایک سنگت عاشور کے دینے پہ گھر میں آئی. سنگت کا نام تھا ہیت گلگیر ہاں, فارسی میں ہیت گلگیر ہاں یعنی مٹی ملنے والے. تو سنگت اپنے منہ پہ سر کے جسم پہ مٹی مل کے نا دنیا کرتی تھی سزا نہیں کرتی. اب وہ سنگت آگے ماتم کر رہی ہے اور نجیب مویشی صاحب اس وقت 80 سال ماما شماما تو سر پہ رکھتے نہیں. ٹھیک ہے, بتا وہی ہوتی تھی سر پہ ماما نہیں رکھتے. اب جس طرح میں کرسی کی ٹرین لے کے کھڑا ہوں وہ اپنے شگرد کے کندھے پہ سہارا لے کے کھڑے دیکھیے دیکھیے آپ وہ یکدم اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا, چھلانگ لگائی, ہلکے میں چلے گئے اور ماتم کرنا شروع کر دیا. بالکل جوانوں کی تھوڑی دیر تک ماتم کرتے وہاں نجیبی ماتم کر رہا ہو اس سنگت والے کو ماتم چھوڑ کر 15 منٹ آگا نجیبی ماتم کرتے رہے. پھر آگا نجیبی نے ماتم چھوڑ کیا, سنگت نے چھوڑ دیا, چلے گئے. اب پھر شاگرد کے اوپر قادر اٹھاوا تھا شکر کو نہ اس نے کہا آقا جان میں آپ کی
صحبت میں 20 سال سے آپ نے آج تک ہلکے میں اس طرح کھڑے ہوئے ماتم نہیں کیا. آج ماتم کرنے سے کیا آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں یہ راز کسی کو نہ دیں. مرنا کی بات بے شک بتا فرماتے ہیں یہ ماتم کر رہے تھے تو میں نے دیکھا میرا زمانے کا باپ امام سے اچھے ایسے ہو سکتا ہے کہ امام مختوم کر رہا ہوں میں. یہ حسین ہستی ہے اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھنے والی. انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا. ایران کے علماء کے وصیت نامے لکھے جانا بہت ایک رواج. نجف مرشی صاحب نے اپنے وصیت نامے میں اپنی اولاد کو وصیت کی کہ دیکھو میری وصیت ہے کہ روزانہ زیارت آل یاسین ضرور پڑھیں. روز نہ پڑھ سکو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ دیں. ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک دفعہ پڑھ لینا. اس زیارت کی تلاوت سے غفلت نہ کرنا. کیوں واقع ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے زیارت آل یاسین کی تلاوت کی ہو اور مجھے اپنے امام کی زیارت یہ معمولی زیارت پہلا جملہ سلام ہو آل یاسین. آل یاسین شہنشاہ انبیاء کی بات آپ کو یاسین شہنشاہ کیسے ریاض کا کوئی ضرورت نہیں. یہ ریاض کے خداؤں کی بات ہمیشہ سلام کی جو آپ پر ہے شہنشاہ انبیاء کی بات آپ اور سدا سلامت رہے ہیں اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف بلانے والے. اللہ کی جانب سے لیکن میں آپ کو شہنشاہ زمانہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دے رہا ہوں اپنی طرف سے دے. ٹھیک ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے. عام جتنی دنیا داری کی بات کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے لیکن یہاں جو شہنشاہ زمانہ بلا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں. کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. اور کس کے بہاف پہ بلا رہے ہیں؟ یہ ان کا آپس میں عجیب معاملہ ہے. وہ حدیث ہے نا ہمارے اللہ کے کچھ خاص معاملہ کبھی بن جاتا ہے کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں وہ رہتے تو ہم رہتے ہیں. یہ وہی ہے ہمارے اللہ کے کچھ خاص معاملہ. ابو جعفر نے پوچھا 200 کا اسلام کی ہے کرا. ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے کسی نہیں کہنا 10 کا. اور کیا فرما رہا ہے خدا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف میں وہ سائنس میں استعمال کر دیا. کتنے بھلا آیا ہے نہیں آیا آج کے لوگوں کا ٹماٹو کیسے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف دعوت. اور لفظ بھی ہے رفانیہ آیات. ٹھیک ہے
آیات کے رب سلام ہو اس تصویر پہ جو آیات کی رب ہے. اب رب کے دو بڑے لفظ ہیں. ایک رب کا معنی ہے تربیت کر, ایک ہوتا ہے رب کا معنی پرورش کر. ٹھیک ہے, اب وہ ہستی کیا ہوگی جو اللہ کی آیات کو پال بھی رہی ہے, ان کی تربیت بھی کر رہی ہے, ان کی پرورش بھی کر رہی ہے. میں نے کہا نا ایک جملے کے 2 گھنٹے سدا سلامت رہے آپ جناب. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے باب اور اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ. تو کاشف بھائی باب اللہ کا لفظ ہر اکثر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو بس اشارہ دوں گا جنہیں پڑھنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, باب اللہ اللہ کا دروازہ ہے, اللہ کا باب. ٹھیک ہے, پھر کہہ رہے اللہ کا دروازہ, اللہ کا باب. اب اس گھر میں بھی دروازہ ہے, اس گھر میں یہ بھی دروازہ ہے. یہ دروازے گھر کا حصہ ہے یا گھر سے الگ ہے؟ حصہ ہے. اپنی کیا کہتی مکان کا حصہ ہے. جب تھی کہو کہ باب اللہ پھر اللہ تو اٹھ رہی ہو. اور دین کے حافظ, حافظ کون ہوتا ہے؟ جو چوری سے بچائے, چکاری سے بچائے, بےایمانی سے بچائے, خیانت سے بچائے, اونچ نیچ سے بچائے, تحریف سے بچائے, تقریب سے بچائے, وہ محافظ. ٹھیک ہے, اب میرا شہنشاہ کیا ہے؟ دین کا محافظ. کس چیز کا محافظ؟ حاضر کیا کس کے محافظ ہیں؟ دین. اگر دین اپنی اصلی حالت میں موجود نہ ہو تو کس کا ہوگا؟ حفاظت صحیح نہیں. اب میرے اور آپ کے سامنے دین میں بے انتہا بگاڑ موجود ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کیا مولا نے حفاظت نہیں؟ ہاں, اگر میں یہی مان رکھنے بات میں کفر ہوں, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ امام کا محفوظ فرمایا ہوا دین کہاں. یہ میرا فرض ہے کہ میں امام کا محفوظ فرمایا ہوا دین خود ڈھونڈوں. آج کل ہو کیا رہا ہے, ہر کوئی سوکھے کم کرتا ہے, ریڈی میڈ کپڑے بھی لگ جاتے ہیں, ریڈی میڈ سالن روٹی بھی لگ جاتی ہے, اسی طرح ریڈی میڈ دین بھی کر رہے ہیں. ہر مولوی نے اپنی دکان بنائی ہے, کوئی دکان جو ریڈی میڈ دین لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو دین آپ پسند فرما رہے ہو یہ مولوی کا پکایا ہوا دین ہے کہ اللہ کا اپنا ہے.
یہ آپ کا یہ آپ کا فریضہ ہے. اور کبھی بھائی گڑ کی بات بتانے لگا. اب کون سا دین ہے جو امام نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہو؟ کوئی ثبوت تو چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کوئی دلیل چاہیے. میں اس کا وہ جو سائنس میں کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ, ایک لٹمس دینے لگا ہوں. بجائے اس کے کہ آپ خود ڈھونڈتے پھریں کیڑا دین ہے کیڑا نہیں ہے, مالک سے پوچھے اس کو اب اگر وہ آپ کو نہ بتائے تو پھر آپ قصوروار نہیں. آپ خلوص سے پوچھنا مالک مجھے اپنا دین تھا. اگر آپ مخلص ہوئے ناممکن ہے کہ آپ کو جواب نہ ملے. ناممکن. چھوٹا تھا آپ کو واقعہ سنا. اسلامی آرگنائزیشن میں ہمارے لاہور ریجن کا ناظر ہوتا تھا یہ کاروبار ہمیں کلی رسم نام, لیکن وہ تنظیم چھوڑ گیا اور اس میں بھی نا مختلف فقراء کے سلسلے ہیں ان کے پاس جانا شروع. ایک 30-40 بندوں کا گروپ بنایا, شاگردوں نے بھی کرتا اور ان کے گروپ کا ٹارگیٹ تھا کہ مولوی زیارت کرتا. پوری کوششیں کی, بڑے عمل کیے, چلے کیے, فائدہ نہیں ہوا. میری بات کرے مجھ سے صحیح مذاکر موجود سرکار سے عرض کیا کہ ہماری خواہش سے ہمیں مولوی زیارت پتا چلا کہ آپ مراقبہ کرواتے ہیں, مولا کی زیارت کرواتے ہیں, ہمارے اوپر بھی کرم کریں, ہمیں زیارت کریں. باتوں باتوں میں کاریگر سے بہت سی اس کی اور میری جو یاری دوستی تھی سرکار نے اس کے منہ سے نکلوا لی. سرکار نے مجھے کہا میرے کو کی لینا ہے وہ اپنے یار کو وہ مراقبہ کرا رہے. اب اس میں ایسے 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 انہوں نے فرمایا. میں نے کہا یار بات میں مراقبہ کرنے کے لیے میں اسی شہنشاہ کی ضرورت استعمال کرتا ہوں. میری ذاتی اصلیت کو ان کی عطا فرمائی ہوئی کو استعمال کر کے مراقبہ کروا دیتا ہوں. لیکن جتنی باتیں تم نے مجھ سے کی ہیں نا اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہمارا جمن شہیدوں کا امتحان لینا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ امتحان لینے آتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. تم میرے والد کی زیارت کرنا چاہتے ہو ابو جہل بن کے. ابو جہل نے بھی تو شہنشاہ کی زیارت کرنی تھی نا, کی لگے گا انہوں سبھی کی زیارت کر کے پہلو کی لگے گا. نیت خالص کر, اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں غلام پر غلام بنا کے پیش کر. ٹھیک ہے, اور وعدہ کر کے میرا شہنشاہ میں آج کے بعد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا, جو کروں گا آپ کے حکم کروں. آپ حکم نہیں دیں گے میں بیٹھا رہوں گا, کوئی حرکت نہیں کروں. آپ اجازت دیں گے تو پانی پینا, اجازت نہ دیں پانی بھی نہیں پینا, روٹی بھی نہیں کھاؤں. یہ بن کے پیش ہو پھر دیکھ اجازت تو پیے گی. تو مولا کا امتحان لینا چاہتا ہے, وہ شہنشاہ میں تیری کی ضرورت ہے, وہ تمہیں امتحان کی ضرورت ہے.
اتنا ہے کہ بات بھی ہوئی مالک کرنے میں امتحان ہے وہ اپنی بارش کی عادت ہے خراب. یہ سبق ہے آپ کے لیے کہ اگر میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ دین وہ سچا ہے جس کی حفاظت امام خود فرما وہ ابھی کی دین اور وہ دین کہاں ہے کس کے پاس ہے پوچھے اپنے مولا سے اس بڑا من تو اپنا دین ہے ٹھیک ہے میں تجربہ کر کے بیٹھا تھا آپ کے سامنے تھیوری نہیں پریکٹیکل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمیں تو دین پکڑ کے چین کرنے بتایا نا کہ اے میرا دین ہے کہ ایپو لڑن کسی اور کو بتایا ہو نہ ہو یہ بندہ زبان میں جو بول رہا ہے جب مالک نے مجھے ریمن شاہ بھیجا ٹھیک ہے تو مجھے واپس آ گیا نا حیرانگی سی مالک اس سوال کا جواب اس طرح ایک ملنگانہ فقیرانہ ڈیرے سے راہ پر پایا میرے تعلقات کے بڑے بڑے مولوی ہیں مولوی سنستانی کوئی صاحب صاحب سارے تعلقات مولوی نے جسے تعلقات دیتے مولوی دیکھنے رسول اللہ اب میرا ایمان پختہ کرنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی جوانی کے 28 سال ان مولویوں کو دیا اور جو کمایا روٹی پانی رکھا باقی سب ان کو کھلایا ایک سال 3 کروڑ کھلایا مولوی کے تو مہینے کتنے لگ رہے تھے ٹھیک مالک نے فرمایا نا سافٹ ویئر ہاؤس جو میں نے بند کرنا تھا وہ اگر میں بیچتا کم از کم 2 کروڑ کا بکتا ٹھیک ہے فرمایا یہ مولوی شیخ محسن کے بیٹے کو گفٹ کر یقین جانے اس دن کے بعد میں نے اس دفتر میں پاؤں نہیں رکھا مالک نے دیکھتا یہ ابھی اس سارے سسٹم سے پہلے کی بات ہے دوبارہ مالک نے فرمایا مولوی لکھ کے میں نے اس طرف نوٹ کیا بڑے بڑے نامور گرامی پاکستانی جو آیت اللہ اور سارے الٹے لٹکے ننگے ٹھیک ہے اور اس کی ٹوٹیاں لپک کے ان کے منہ پر کائی نہیں ٹوٹی ادھر گلابی نکل رہی اور وہ کھا رہے فرمایا ان کے پاس لے اب مالک نے جب دکھایا وہ ادھر تو کیسٹیں بڑی پڑی تھی نا بہت سے مولویوں کی یہ جو ٹوٹی کا کسب تھا میں نہیں چاہتا بہت سارا ادھر سونے چھڑائے میرے تو ایک باری وہ آتے بڑے ٹیلی فون آئے بڑے بندے نے رابطے میرے خیال اس باری آؤ تو صحیح وہ کچھ ڈالتے کرو آپ نے لحاظ میں تو فون کیا بڑی کہانیاں سنائی اس میں نے آپ کے لحاظ سے کہا یہ جواب میں کہا آباد ہم کا ایسا دیکھے دسو آواز میرے ساتھ ہے دین کی حفاظت کس کے لیے اور اگر آپ مخلص ہیں امام سے پوچھے سونا تیرا دین میں کچھ خود بتائیں گے اصل میں مخلص نہیں ہوں گے کوئی لفٹ نہیں ہوگا کیوں امام کو آپ کا امتحان نہیں دینا آپ نے امام سے امتحان اپنا پاس کرنا تو سلام ہو آپ اللہ اور اللہ کے دین کے اے اللہ جل جلالہ کے جانشین
جانشین کون تو جانشین کون پرنسپل صاحب چھٹی لے گئے اس بندے کو اپنا جانشین بنا کر جب تک میں نہیں کالج دور چلا رہا اب جانشین کے پاس کون کون سی پاور ہے؟ ہر وہ پاور ہے جو پرنسپل کے پاس ہے. ٹھیک ہے یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ خود فرما رہا ہے تو صلی سلامت رہے میرا جانشین. اس شہنشاہ کے پاس اور کون سی قوت ہے؟ کوئی گنتی کر سکتے ہیں؟ ہر وہ قوت ہے جو اس کی ہے. اور میں یہ پھر کیوں نہ کہوں کہ یہ پاک اللہ ہے. پاک اللہ کی سمجھ ہے اور حق کی نفرت کرنا. اس کی دشمن قربانی ہے. اگر آپ حق پر ہوں گے تو وہ ہر وقت آپ کی نصرت فرمائے گا. کیوں؟ اس کا وعدہ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ حق کی نصرت. اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے حق جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. مٹھو ایک آج ایسے ہو جائے ایک جگہ سے مال لیتے ہیں 60 روپے کا پیس دیتا تھا. پچھلی دفعہ اس نے 66 روپے کا دے دیا اور کہہ رہے تھے کہ یہ آئندہ سے 66 کا ہوگا. میں نے پھر منگایا انہیں پھر 60 روپے کا بنا دیا. یہ پتا نہیں لکھ دے بھائی تو 66 روپے کا کاٹ کے بنائے گی. یہ میرے کو مہربانی کی تھی مجھے شکریہ. یہ غلطی کی تھی وہ تو دس میں پیسے بھیجے تھے. آسان کام تھا نا چپ کر کے کھا جاتے 7-8 ہزار روپیہ کا ڈریس. ایسا نہیں چاہیے. ادھے دن چکے جاتے اور آپ دور کرتے ایسے دن بھی رکھتے ہیں. لیکن ٹیسٹ لے آتا ٹیسٹ لے آتا میرے سمجھا کے ساتھ اسی طرح آپ سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں شکین کیسے ہوتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. بہت سارے دکاندار یہ سب سنا دیا واقعہ مزیدار. ایک شخص مولا کی زیارت کے لیے قلعہ کاٹتا اور بڑا عاجزانہ قلعہ کیا اور سارا کیا. ایک دن شہنشاہ نے آواز سنائی زیارت میں آواز سنائی اور فرمایا اگر ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو کل فلاں وقت بازار میں فلاں لوہار کی دکان پہ آ جانا. ہم وہاں پہ ملیں گے. اب یہ غسل کیا پاکی کا لباس پہننا خوشبو لگائی وہاں کی زیارت کرنا چلا. کیا اس لوہار کی دکان کے اندر ایک مسجد تھے مالک نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. یہ عرض کرتا ہے میرا شہنشاہ
پھر ایک غریب سا بہار، نہ تو عالم دین ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی اس طرح کی، اس کی اتنی کرم نوازی کہ شہنشاہ نے فرمایا یہاں بیٹھا ہے اور دیکھتا ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا، اتنے میں ایک بڑھیا آئی، بڑھیا کے پاس ایک تالا تھا، بڑھیا نے کہا میں تالا دیتا ہوں، کتنے کا لوگ؟ اس نے پوچھا چابی یہ؟ وہ کہتی ہے نہیں چابی نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک درہم کی چابی لگے گی، ٹھیک ہے؟ 10 درہم میں اس نے بھیجنا ہے، 9 درہم باقی بچے، 1 درہم دے رہا ہوں نافع، 7 درہم میں تمہیں کیش دے رہا ہوں، خریدنے کے لیے کیا 8 درہم، میں 8 درہم دیتا ہوں، یہ تالا مجھے دے دو۔ وہ بڑھیا اسے کہتی ہے کتنے گئے 8 درہم، کیوں؟ کہتی ہے 4 تو آر پھر کے آ رہی ہیں، 3 درہم تو آپ کسی نے آفر ہی نہیں لائی، تو صحیح آفر لائی تو بیگ لائی، اس نے سارے حساب بتا دی، کیونکہ 10 درہم میں بیچنا، 1 درہم کی چابی، 1 درہم میرا منافع، 8 درہم تھے، وہ 8 درہم لے کے کوشش کو دعائیں دے دیے، ٹھیک۔ امام علیہ السلام اس ہدایت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یہ ہے اس کا میرے اوپر بھروسہ، اس کو یقین ہے کہ میں اس کا پیٹ خالی نہیں رہنا، اس کو پتہ ہے ناجائز منافع مجھے اچھا نہیں لگتا۔ 1 درہم اس نے کمایا، میں اس کو اتنے 1 درہم دوں گا کہ وہ کچھ کام کرے۔ یہ ہے مالک کو کیا چیز پسند آئی اس کی؟ نمازیں، روزے، کوئی ٹکرا شکرا، اخلاق۔ ایک اور سیستانی کے باپ کی بات سمجھ، یہ سیستانی کی اس کا باپ ہے، باقر سیستانی، اس کا واقعہ تھا۔ باقر سیستانی نے چلا کرنا شروع کیا، 40 سے تھا، مولانا زیارت 39واں دن تھا، نجف میں جا رہا تھا بازار میں، ایک حبشی غلام آیا اور اس نے اسے کہا کہ تم امام کی زیارت کے لیے اللہ کا کر، اس کو لے کے وہ کہتا ہے مجھے تیرے پاک امام نے بھیجا، چلا مجھے مولا سے ملاقات۔ اب پاکستانی خوش ہے، چلا، کہتا تھوڑا سا چلا تو ایک دوسرا شہر آتا ہے، پیشرفتی کا بھی اور کیا، اور ایک دروازے کے باہر اس نے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ مالک اس گھر میں ہے، میں اجازت دے لوں تمہارے لیے، پھر تمہاری ملاقات کرا۔ اندر گیا، اجازت دی، مالک نے یاد فرما لیا۔ اب یہ سیسانی کا باپ وہ جو لکھ رہا ہے مجھے آنکھوں دیکھی بات ہے، خواب نہیں، آنکھوں دیکھی بات۔ مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے قلعہ کاٹ رہا تھا؟ جی۔ تو وہ کہتا ہے امام نے تحریر پڑھی ہوئی ایک میت کی طرف اشارہ کیا، تابوت پڑا ہوا، تابوت تھا، چارپائی تابوت نہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تو اس جیسا ہو جاتا تو تجھے میری زیارت کے لیے چلا کاٹنے کی ضرورت نہ ہوتی، میں خود تیری زیارت کی۔ باقی سیستانی کہتا ہے میں نے آقا سے پوچھا میرا شہنشاہ یہ کس کی نیت؟ آقا فرماتے ہیں
یہ ایک جوان بچی کی گئی. اس شہر کے حاکم نے آج سے 7 8 10 سال پہلے قانون نافذ کیا کہ اپنے گھر سے باہر نکلنے والی کوئی خاتون ایسی نہ ہو جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ نظر آنا پتہ لگے یہ کون ہے. نقاب لینے کی اجازت ختم کر دیں. امام فرماتے ہیں جس دن سے اس نے یہ شرط لگائی اس دن کے بعد سے مرتے دم تک اس بچی نے گھر کی دہلیز نہیں دیکھی. میں ننگا کر کے گھر کے باہر نہیں آؤں. تو کیا اس بچی کی نمازیں پسند ہے؟ اس کے روزے پسند ہے؟ نہیں، اس کی حجاب پابندی وہ پسند ہے. لوگ ڈراتے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پھر جا کے مولا کی زیارت ہو. موقع نہیں. کوئی ایک کام ایسا کر دیں جو شہنشاہ کو پسند کو زیادہ ہے. کوئی ایک کام کر دیں زیادہ ہو جائے. لیکن کام کون کرے گا؟ کام وہی کرے گا جس کے یہاں مالک یہاں ہے نہیں. پھر وہ ابلیس کے لیے کام کرے گا. مالک کو تو یہاں بٹھائے ہی نہیں. مالک کی مسئلہ یہاں لگائے اس کے لیے کام کرے اور نتیجے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے مالک اللہ کا جانشین ہے. یہ اللہ کا جانشین ہے. یہ نام ہستی. یہ بتائیں جب ہم باب اللہ کہتے ہیں یا خلیفہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کسی خاص گھر میں رہتا ہے، کسی ایک کمرے میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ اس کے لیے کہاں کا لفظ بھی رہتا ہے. جتنی بڑی کائنات ہے اس سے بہت بڑا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ فلاں جگہ ہوتا ہے فلاں جگہ نہیں ہوتا. اللہ آیا اللہ گیا، یہ سب کچھ نہیں آتا. وہ ہر وقت ہر جگہ کائنات ساری اس کی مٹھی کے اندر ہے. مٹھی بڑی ہے کائنات چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر. بابرکت ہے وہ، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. شاید میں اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اشارہ دیا گیا. بابرکت ہے وہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات. ٹھیک ہے، اب ایک واقعہ سنا کے بھاگتا ہوں. چوتھے صدی کا زمانہ، ایک میرے جیسا پاگل مالک کے پاس بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے میرا شہنشاہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں یہ ساری کائنات ایک نظر سے دیکھ لوں؟ ممکن ہے؟ آپ جو بھی کہنا سنا آقا نے 2 انگلیاں بلند فرمائی اور فرمایا میری 2 انگلیوں میں دیکھ کے کہتا مولا ایک اخروٹ کی طرح کی چیز ہے جو دور بھری. ایسا فرماتے ہیں یہی ساری کائنات ہے، یہی ساری کائنات. آگے وہ جملہ کہتا آقا
ایک اور چیز بھی نظر آئی اور اس نے کیا وہ عرض کرنا میرا شہنشاہ ایک مٹھی نظر آئی ہے جس مٹھی میں یہ کروڑ باندھ ہے کروڑ کی حدیں تو نظر آئی ہیں مٹھی کی حدوں کا بنا دیا مٹھی کی حدوں کا پتا نہیں چلا شہنشاہ فرماتے ہیں یہ کروڑ ساری کائنات ہے اور یہ مٹھی میرا اب آئے ہمارا مولا بہت اعلیٰ کل شہید برکتوں والا ہے وہ اس کی مٹھی میں اور وہی ہر چیز کے قادر ہے مٹھی کس کی ہے جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سیکھا تعلیم میں بات ہے اللهم صل وليك الحجة المحتل صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعيدا حتى تسلهم مرتبة وتوقعه فيها سويدا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد